بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا، بروز محشر انسان ایک قدم بھی نہیں اٹھائے گا کہ اس سے 4 چیزوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ پہلا سوال عمر کے بارے میں کہ تم نے یہ عمر کہاں بسر کی۔ دوسرا سوال جوانی کے متعلق کہ یہ کس طرح گزاری، اور تیسرا سوال مال کے متعلق کہ یہ کس طرح کہاں سے پایا اور کس چیز پر خرچ کیا، اور چوتھا سوال ہم اہل بیت کی محبت کے متعلق ہوگا۔ پیغمبر گرامی قدر کا ہی فرمان ہے کہ کسی انسان سے جو سب سے پہلے سوال کیا جائے گا وہ ہم اہل بیت کی محبت کے بارے میں ہوگا۔ محشور ہونے کے بعد جب انسان پروردگار کے حضور میں پہنچے گا تو اس سے چند سوالات پہل کیے جائیں گے۔ حضرت ابراہیم بن عباس روایت کرتے ہیں، ایک دن ہم امام علی رضا علیہ السلام کے پاس موجود تھے۔ آپ نے فرمایا، دنیا میں حقیقی نعمت موجود نہیں ہے۔ ایک فقیہ بھی آپ کے پاس موجود تھے۔ اس نے عرض کیا، پھر خدا کے اس قول ثم لتسألن یومئذ عن النعیم کا کیا معنی ہے؟ پھر اس روز تم سے نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیا اس سے مراد دنیا کی نعمت نہیں ہے؟ اس سے مراد ٹھنڈا پانی نہیں ہے؟ امام علی رضا علیہ السلام نے فوراً بلند آواز میں ارشاد فرمایا، یہ وہ تفسیر ہے جو تم بیان کرتے ہو، اس سے ٹھنڈا پانی پتے اور شاخیں مراد لیتے ہو۔ بعض کا کہنا ہے کہ اس سے مراد ٹھنڈا پانی ہے، بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد اچھی غذا ہے، بعض کہتے ہیں کہ اچھی نیند، آرام اور سکون مراد ہے۔ جان لیجئے، میرے بابا نے میرے دادا جان حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، خداوند کریم عطا کرنے کے بعد بعض پرس نہیں کرتا، اس قسم کی نعمتیں عطا کرنے کے بعد پھر بعض پرس نہیں فرماتا، چونکہ نعمت دے کر احسان جتانا عام لوگوں کے ہاں بھی قبیح ہے۔ بس یہ کس طرح ممکن ہے جو چیز عام مردوں کے عرف میں قبیح ہو اس کی نسبت خدا کی طرف دینا درست نہیں؟ البتہ ایک نعمت ایسی ہے کہ جو خدا نے عطا کی ہے اور اس کا احسان بھی جتلایا ہے، وہ ہم اہل بیت کی محبت اور دوستی ہے کہ خداوند متعال توحید اور نبوت کے بعد اس کے متعلق سوال کرے گا۔ ایک جگہ پر امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند متعال بروز محشر لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق حساب لے گا۔ محشور ہونے کے بعد جو ایک موقف لوگوں کو درپیش ہوگا وہ حساب و کتاب کا ہے۔ روایت میں ایک جگہ پر آیا ہے کہ پروردگار اپنے انبیاء سے حساب لے گا، اور پھر انبیاء اپنے اوصیاء سے حساب لیں گے، اور اسی طرح سے اوصیاء اپنی امتوں سے حساب لیں گے۔ جبکہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا خداوند متعال ہمیں اپنے شیعوں کے حساب پر موکل فرمائے گا۔ قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے قرآن مجید میں آیا ہے کہ اور ہم نے ہر انسان کا نام اعمال اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کے لیے ایک کتاب پیش کریں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا۔ انسان کے اس اعمال نامے کو تحریر کرنے والا کون ہے؟ یہ 2 فرشتے جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اور ان کا نام کرامن کاتبین ہے۔ ایک روایت میں ان دونوں کا نام رقیب اور عتید بھی ہے۔ جو بھی انسان دیکھتا ہے، کرتا ہے اور حتیٰ کہ نیت کرتا ہے، یہ دونوں فرشتے اسے تمہارے نامہ اعمال میں لکھ لیتے ہیں۔ کسی نے امام سے سوال کیا کہ کرامن کاتبین انسان کی نیت کو کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ امام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی ایک انسان اچھے کام کی نیت کرتا ہے تو اس کے دہن سے خوشبو آتی ہے، اور جب ایک انسان برے کام کی نیت کرتا ہے تو اس کے دہن سے تعفن اٹھتا ہے۔ اس بو یا خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے فرشتے تمہارے نامہ اعمال میں یا سیئات لکھتے ہیں یا حسنات لکھتے ہیں۔ یہی نامہ اعمال انسان اپنے سامنے محشر کے میدان میں دیکھے گا۔ روایات کے الفاظ ہیں کہ جب مومنین کے سامنے ان کا نامہ اعمال کھولا جائے گا تو وہ آواز دے گا، آؤ اور میرے نامہ اعمال کو دیکھو، پروردگار نے میری نمازوں کو قبول کر لیا ہے، میرے روزوں کو قبول کر لیا ہے، اور میرے نیک اعمال کو بھی قبول کر لیا ہے۔ جبکہ کفار جب اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے تو وہ آواز دیں گے، ہے ہاتھ، یہ میرا نامہ اعمال نہیں ہو سکتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت میں پروردگار کرامن کاتبین کو شہادت دینے کے لیے بلائے گا۔ کفار بارگاہ خداوندی میں عرض کریں گے، اے پروردگار، یہ تیرے فرشتے ہیں، تبھی تو تیری بارگاہ میں ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔
پھر وہ جھوٹی قسمیں کھانا شروع کر دیں گے، ہم نے تو یہ کام کیا ہی نہیں ہے۔ یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے امیر المؤمنین کے حق کو غصب کیا تھا۔ اس وقت پروردگار ان کی زبان پر مہرے لگائیں گے، ان کے اعضاء و جوارے بولنے لگ جائیں گے، کانوں نے جو کچھ سنا ہوگا ان تمام حرام مناظر کو بیان کریں گے، اور آنکھ جو اس نے دیکھے تھے اسی طرح دوسرے اعضاء بھی گواہی دیں گے۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ پروردگار کفار کا حساب و کتاب سب کے سامنے کرے گا، لیکن اپنے مومن بندے کا حساب و کتاب خاموشی سے کرے گا۔ امیر المومنین سے سوال کیا گیا، بروز قیامت خداوند کریم لوگوں کا حساب کس طرح سے لے گا، چونکہ لوگوں کی تعداد تو بہت زیادہ اور ناقابل شمار ہوگی؟ آپ نے فرمایا، جس طرح وہ پروردگار ان کی کثرت کے باوجود انہیں رزق اور روزی پہنچا رہا ہے۔ پھر سوال کیا، محاسبے کا عمل کس طرح اور کیوں کر ممکن ہوگا، چونکہ خدا انہیں دیکھ نہیں پائے گا؟ آپ نے فرمایا، جس طرح بغیر دیکھے انہیں روزی دے رہا ہے، ویسے ہی بغیر دیکھے ان کا حساب و کتاب کرے گا۔